نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا، نیا مہینہ شروع ہوتا، تو آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ربی وربک اللہ، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسلام میں کیا بتایا؟ رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، اور باقی سارے اس کے عابد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، ہلال رشد و خیر، رشد یعنی ہدایت اور خیر یعنی بھلائی، یعنی ہدایت اور بھلائی والا چاند ہوئی ہے۔ تو ہم بھی اس مہینے کے آغاز پر اپنے لیے یہی دعا مانگتے ہیں، اور نئے سال کے آغاز پر بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں اس سال میں امن، ایمان، سلامتی، اسلام، رشد، خیر نصیب فرما۔ ہم اپنے لیے بھی یہی مانگتے ہیں اور باقی سب کے لیے بھی۔ محرم الحرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ مہینوں کی کل تعداد تو 12 ہے، جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اس نے حرمت والا بنایا، جن میں سے ایک رجب اور 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور یہ 4 مہینے جنہیں حرمت والے قرار دیا، ان کے پیچھے بھی ایک خاص غرض ہے، اور ان میں سے خصوصی طور پر محرم کو محرم اور پھر ساتھ الحرام کہا گیا، یعنی بہت ہی حرمت والا۔ محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، حرام کیا گیا، مقدس، عظمت والا، لائق احترام۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر ایسے کام سے جو فتنہ و فساد اور امن عامہ کی خرابی کا باعث ہو، اس سے بالخصوص منع کیا گیا، اور اس میں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، نافرمانی کے کام کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، ان سے منع کیا گیا۔ ویسے تو انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، دوسرے انسانوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں خصوصی طور پر اس کی پریکٹس کروائی گئی، اس کی تربیت کی گئی۔ آپ دیکھیے کہ سال کا اختتام بھی کس پر ہوتا ہے؟ حرمت والے مہینے پر، اور آغاز بھی حرمت والے مہینے سے۔ سال کے دونوں کناروں پر حرمت والے مہینے ہیں۔ حج کے مہینے میں لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنتے ہیں، اور حالت احرام میں کیا کچھ بنا ہوتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی احرام پہن کے فسوق، جدال، سختی سے منع۔ جس معاشرے کے اندر جن لوگوں کے درمیان 2 چیزیں ختم ہو جائیں، گناہ اور آپس کا لڑائی جھگڑا، تو وہ معاشرہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اگر کسی گھر کے اندر سے یہ 2 چیزیں نکل جائیں تو وہ گھر کیسا گھر بن جائے گا؟ امن والا۔ اسی طرح کسی شہر سے، کسی ملک سے جب یہ 2 چیزیں نکل جاتی ہیں تو وہاں پر امن و امان ہو جاتا ہے۔ حج پر بھی اسی کی پریکٹس کروائی گئی۔ پھر حج سے واپس آؤ تو پھر بھی اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھو، اس حرمت کا خیال رکھو۔